نہیں، بس ایک گزارش کر رہا ہوں، اگر تم ظالم لوگ مان لو کہ کیا کہ میری لاش کے ٹکڑوں کو کتوں کو نہیں ڈالنا، کیا کرنا ہے؟ میری ماں کے لیے میرا انتظار کر رہی ہے، میری ماں کو پہنچا دینا۔ کہاں جاؤ، مان لیا، جب ٹکڑے ہو گئے، ٹکڑے ٹکڑے گلور بوری میں بھر کے مسلم ابن کذاب نے کہا جاؤ اس کی ماں کو پہنچا کے آؤ۔ ماں کے پاس گئے، دروازہ کھولا، لے جانے والے نے بولی الٹی اس میں بوٹیاں، کوئی ہاتھ، کوئی انگلیاں، کوئی آنکھ، ٹکڑے۔ کہا کیا؟ کہنے لگا تیرے بیٹے حضرت مسلم کی لاش کے ٹکڑے۔ رو پڑی، پھاڑ دے کے لاش پر گر گئی۔ کس نے کیا میرے بیٹے نے؟ کیوں کیا ہے؟ کیا جرم تھا اس کا؟ اس نے کہا مسلم ابن کذاب نے کیا، صرف اس لیے کہ وہ محمد الرسول اللہ کے خلاف لے جانا چاہتا تھا، مگر اس نے نہیں کہا۔ جب یہ سنا تو بھول گئی کہ بیٹے کے ٹکڑے پڑے ہوئے، کہنے لگے رک، ٹھہر جا، تجھے اللہ کا واسطہ۔ پھر کیا ہوا؟ کہا مسلم ابن کذاب نے منع کر دیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، پر اس نے ہاتھ کاٹ دیا۔ پھر کیا ہوا کہ پھر پوچھا، پھر اس نے پیر کاٹ دیا، پھر پوچھا، پھر ہاتھ کاٹ دیا، پھر جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ کہنے لگے یہ بتا آگے کیا ہوا؟ کہا پھر تیرے بیٹے کے ٹکڑے کر کے اس نے جسم ختم کر دیا۔ آخری بتا کیا ہوا؟ کہ آخری یہ ہوا کہ میں نے اس کو دیکھا جب اس کو کاٹا جا رہا تھا، اس کی روح پرواز کر رہی تھی، اس کی آنکھیں نمناک تھی، آنکھوں سے آنسو تھے، خون کی پھواریں تھی، تلوار رنگ آلود تھی، لیکن اس کی زبان پر تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ آخری کلمہ تھا، اور رب کی قسم اس کی آنکھیں بند ہو گئی۔ ماں آسمان کی طرف دیکھتی ہے اور مسکرا کے کہتی ہے اے میرے رب، مجھے اطمینان ہو گیا، میرا بچہ تیرے اور تیرے نبی کے لیے شہید ہو گیا، میں نے تو دودھ اس لیے پلایا تھا، میں نے تو دودھ اس لیے پلایا تھا۔ یہ ہے الحب فی اللہ والبغض فی اللہ۔ صحابہ کی اولادوں، صحابہ کے ماننے والوں، چاٹے لگتے ہیں جے شری رام جے شری رام جے شری رام، ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ہو رہا کہ نہیں ہوگا؟ اپنے نبی کی بغاوت خود ہمارے گھروں سے سٹارٹ ہوئی ہے، اپنے نبی اور صحابہ کے خلاف ہم خود گئے ہیں، ہمیں زبردستی کوئی نہیں لے کے گیا، نمازیں ہم نے چھوڑی ہے، موبائل پر تباہی ہم نے مچائی ہے، داڑیاں ہم نے کٹائی ہے۔ یا کوئی دشمن ہے بیچ میں؟ یا کوئی دشمن ہے بیچ میں؟ کوئی دشمن بیچ میں نہیں ہے۔ ہم نے خود اپنے دلوں میں تہذیب مغربی تمدن اور ثقافت کو اپنے گھروں میں اپنا فخر سمجھا۔ آج نتیجہ یہ ہے، شادیاں ہمارے نبی کے خلاف، مرنا نبی کے خلاف، جینا نبی کے خلاف، بچے ان کا رہن سہن نبی کے خلاف۔ ہمارے پاس تو نمازیں بھی نہیں بچی ہیں۔ کیا پیش کرو گے اللہ کو؟ ذرا بتاؤ تو صحیح۔ الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ اور کون سے ٹائم کا انتظار کر رہے ہو؟ کیا اس سے زیادہ خطرناک ٹائم آپ کو چاہیے؟ کیا اس سے زیادہ سنگین ٹائم کی آپ کو؟ ابھی اس کے لیے تیار ہو؟ مسلمانوں اپنا رخ بدلو، اپنے سماج اور اپنے معاشرے کو ٹھیک کرو۔ رب کی قسم، لڑکیاں دیہراتون میں کم سے کم 100 لڑکیاں ایسی ہیں جو سور کھانے والوں کے گھروں کو آباد کر رہی ہیں۔ ہائے ہائے، ان کے سینے میں قرآن ہے، وہ نماز بھی پڑھا کرتی تھی، آج تلک لگا کے اور سندور بھر کے اور منگل سوتر پہن کے ہمارا کلیجہ نہیں پھٹتا کہ ہماری بہنیں نہیں ہیں؟ اگر نہیں ہے اور تجھے پسینہ نہیں آتا تو جہنم میں جائے گا، مسلمان کہلانے کے لائق نہیں۔ انما المؤمنون اخوہ، المؤمنون كجسد الواحد اذا اشتكى عينه اذا اشتكى كله اذا اشتكى يده اذا اشتكى كله اذا اشتكى رجله اذا اشتكى كله۔ نبی نے فرمایا تم سب چاہے جو بھی برادری کے ہو، افسوس ہم نے اپنے آپ کو برادریوں میں بانٹ کے رکھ لیا۔ جوجا گاڑوں کو تیار نہیں، گاڑے تیاگوں کو تیار نہیں، تیلی چولہوں کے ساتھ آنے کو تیار نہیں، چولہائے نائیوں کے ساتھ آنے کو تیار نہیں۔ یہ اسلام پیش کرو گے اللہ کے نزدیک؟ تمہیں تو اللہ نے حجۃ الوداع نے، نبی نے روتے ہوئے، آپ کی ڈالی روتے روتے تر تھی، اونٹنی تھک گئی تھی، حجۃ الوداع میں کھڑے ہو کے اعلان فرمایا تھا آج میں تمہیں بھائی بھائی بنا کے جا رہا ہوں، آج میں تمہیں پیغام دے کے جا رہا ہوں۔ تم سب کچھ بھول گئے،
یاد کرو اپنے نبی کے پیغام، یاد کرو صحابہ کی قربانیاں، ان بچیوں پر کنٹرول کرو. بچیاں گھر کی زینت ہے. الا کلکم راعٍ و کلکم مسئول عن رعیتہ. گاؤں گاؤں محلے محلے کا عالم. یہ میری بچیوں ہاتھ جوڑ کے اپیل ہے، اور ماں باپ اور بچیوں کے ذمہ داروں آپ سے ہاتھ جوڑ کے اپیل ہے. یہ بچیاں کمائی کا ذریعہ نہیں ہے، یہ بچیاں بے پردے کے لیے نہیں ہے، یہ بچیاں باہر جانے کے لیے نہیں ہے. اور رب کی قسم وہ باپ ملعون ہے، وہ بھائی مردود ہے جو اپنی بہنوں سے مزدوریاں کرا کے اپنا گھر چلاتا ہے. روکو. ملحد مردود ہے وہ باپ جو بیٹی کو جاب پہ بھیجتا ہے. بیٹی کی ذمہ داری باپ کی ہے، اور نکاح کے بعد شوہر کی ہے اور اس کے سسر کی ہے. یہ ذمہ داری اللہ نے بانٹی ہے. اگر یہ ذمہ داری نہ ہوتی، مہر متعین نہ ہوتا، مہر کے بعد اللہ اور اس کا رسول ذمہ داری عائد نہ کرتا، اس کی کفالت کی ذمہ داری نہ دیتا. واجب ہے، فرض ہے اس کی ذمہ داری. پھر کیوں؟ اس سے بگاڑ ہے. لڑکیاں رب کی قسم خود ایک بہت اچھے بلند پڑھنے والی چٹائی پر سو رہی ہے، ایسو عشرت کے گھر کی بچی. اور میرے بھائیوں، اس نے صرف دھوکے نے، کفر نے، ظلم نے صرف 1-2 مہینے میں اسے اپنی محبت میں مبتلا کر لیا. تیرے پاس 18 سال رہی، تو اللہ کی محبت میں نہ ڈال سکا، تو جنت اور جہنم کا نہ بتا سکا، اللہ اس کے رسول سے نہ جوڑ سکا. مسلمان بچوں، آپ سے بھی میری اپیل ہے، اگر کسی بچے کا کسی غیر مسلم لڑکی سے تعلق ہے، آج ہی سے ڈسکنیکٹ کرو، توبہ کرو. یاد رکھنا، بیٹی بیٹی ہوتی ہے. اگر سینے میں ایمان ہے، اللہ کے رسول کا غلام ہے، بیٹی بیٹی ہوتی ہے. یہ دھوکہ، یہ جھوٹ ہے کہ ایک لڑکی کو اسلام کی طرف لے کے آؤ. تیرے پہ ٹھیکہ ہے دنیا کو اسلام پہ لانے کا، کسی کی جنت اور جان دھوکہ ہے. پہلے خود تو نمازی بن جا، پہلے اپنی ماں اور بہن کو تو نمازی بنا. ایک کفر میں گھٹی پی ہوئی، شرک کی گھٹی پی ہوئی کفر پر تو اسے کیسے مسلمان بنا سکتا؟ تجھے بھی جہنم میں لے کے جائے گی. ان غیر مسلم لڑکیوں سے اپنے رشتے ناطے تعلقات ختم کرو. اور ذمہ داروں سے عائد ہے کہ جو اس طرح کا کام کریں کہ وہ غیر مسلم لڑکیوں کو بھگا کے لے کے جائے، ان کو سپورٹ نہ کرو، انہیں حکومت کے حوالے کرو، پولیس کے حوالے کرو، تاکہ آئندہ کوئی لڑکا کسی غیر مسلم بیٹی کو اس طرح کا شکار نہ کر سکے. پوری قوم بدنام ہوتی ہے، اسلام بدنام ہوتا. اور یہ کوئی اسلام نہیں کہ لڑکی کو بھگا کے لے جا کے خواہشات کے مطابق اسے شادی کر لو، اس کی عزت لوٹ لی. کوئی اسلام نہیں. ایسے لوگوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. یہ جھوٹ ہے کہ یہ ایک آدمی کو ایمان کی طرف لے کے آئے. تیرے پہ ٹھیکہ، تیرے پہ ٹھیکہ تیری بہن کا، تیرے پہ ٹھیکہ تیری اماں کا، تیرے پہ ٹھیکہ تیرا. الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. انہیں تو ٹھیک کر. قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ. تیرے پر ٹھیکہ تیرا خود ہے. قرآن کہتا ہے اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچا، اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم سے بچا. کیوں جا رہا ہے دوسرے کے گھر میں؟ عمل کریں گے کہ نہیں کریں گے بھائی؟ انشاءاللہ ہاتھ اٹھا کے کہو کہ عمل کریں گے انشاءاللہ. جو بات سنی جا رہی ہے اس پر قدم لگاؤ. میں گجرات گیا ایک نکاح میں، میرے بڑے عزیز دوست کروڑوں پتی، کروڑوں اربوں پتی، 12-14 ہوٹل ہیں، بڑے ذمہ دار قسم کے آدمی. شادی میں چلا گیا، ہوٹل میں مجھے باہر ٹھہرا دیا تاکہ کسی کو پتا نہ چلے کہ کوئی مہمان آیا ہے. جب جس دن شادی تھی دوپہر ہو گیا، میں نے کال کیا، حاجی بلال کیا بات شادی نہیں ہے آج کی؟ ہاں آج ہی ہے. تو میں نے کہا ہمیں کیوں نہیں بلایا جا رہا؟ کہ اچھا تیار ہو کے ظہر کی نماز میں آ جاؤ. ظہر کی نماز میں ہم تیار ہو کے گئے، گھر اپنی اہلیہ کو چھوڑا، وہاں گئے، نہ گھر پہ کوئی مہمان، نہ کوئی رنگ، نہ کوئی شامیانہ، نہ کچھ. میں نے کہا بھئی کہاں ہو رہی ہے شادی؟ ہم نے سوچا ہمارے یہاں کی طرح منڈپ سنڈپ 3-3 لاکھ روپے میں بک کر رکھے ہوں، اس نے تو کم سے کم 50 لاکھ کا بک کیا ہوگا، مالدار آدمی ہے. کہنے لگا مفتی صاحب ہمارے یہاں یہ پورے سماج میں، چلیا برادری میں، پورے سماج میں اور چلیا برادری
ایمان. ہم بھی دیکھ رہے حیران. اگر یقین آ جائے اگر 100 نمازی تھے 98 نمازی ایسے تھے مسجد میں جو بالکل مولوی اور عالمانہ شبی میں تھے. سب کے داڑیاں تھی, سب بزنس مین تھے. سبحان اللہ. سب مالدار, خوشحال, چہرے بتا رہے تھے, کپڑے بتا رہے تھے. سبحان اللہ. امام صاحب کے بعد منہ پھیر کے بیٹھ گئے لوگ. خطبہ پڑھا گیا, نکاح ہو گیا. نکاح کے بعد چھوارے بٹ گئے. تھوڑی دیر کے بعد میں نے آ کے دیکھا تو مسجد میں باہر کے علاقے میں وہ ٹانگ پر ٹانگ رکھے سو رہے, لڑکے والا بھی لڑکے والا بھی. میں نے جگایا, اللہ کے بندو تمہاری بیٹی کی تمہارے بیٹے کا نکاح ہے, تم پڑے سو رہے ہو. خیر ہو تو گیا مفتی صاحب, اور کیا ہوگا پھر ختم. اب تو کام شام کو ہوگا. میں نے بھائی کیا, بس رخصتی ہونی ہے, لڑکی والی آئیں گی, عورتیں لے جائیں گی, ہم نے کیا کرنا. میں نے کہا کھانا کہ تمہارا بھی مشکل سے باہر سے منگایا ہے, میرے گھر میں کھانا نہیں ہے. میں نے کہا بھائی ایسی شادیوں کی بھائی, اس میں تو نانا ہی بہتر تھا. 20,000 روپے لگا کے گیا تھا گاڑی سے, 6,000 ٹول کے 15 کا ڈیزل. سوچو ذرا. میں نے کہا ایسی شادی. ہاں مفتی صاحب الحمدللہ یہاں تو ایسی شادی ہوتی ہے. آپ کا تو چونکہ میرا تعلق ہے, گاؤں کے لوگ جانتے ہیں مفتی صاحب آگے ہوں گے دعا میں. کوئی اور رشتہ دار مہمان آ جاتا میرا فضیتہ ہو جاتا. اور یہاں کبھی پھوپھا کی خوشامد ہو رہی, کبھی بہنوئی کی خوشامد ہو رہی کہ نہیں ہو رہی. میں کبھی تایا کہہ رہا جی ہاتھ جوڑ رہا جی چلو شریک ہو جاؤ. ایسے کو تو لات مار کہے گا دور ہو جا, نہیں آتا میں تھا. مگر لوگوں نے رواج ڈال دیا, میری تو خوشامد کرے گا, تیری میں خوشامد کروں گا. یہ ناجائز ہے, ناجائز. خواہ اب تک تو شادی سے پہلے ٹھیک ٹھاک تھا. جیسے ہی بارات جانے کا اور بیوی آنے کا اور بیٹی بھی ہونے کا نمبر ناراض ہو کے بیٹھ گئے. مجھے تو یوں کہہ دیا تھا, مجھے تو یوں کہہ دیا. نہ ایمان ہے, نہ اخلاق ہے, نہ شریعت. اور یہ تو بتاؤ کس کو فالو کر رہے ہو. اگر نبی کو فالو کر رہے ہو تو نبی کی بات مانو. نوجوان بچوں اور ذمہ داروں, اگر صحابہ کو فالو کر رہے ہو تو صحابہ جیسا بننا پڑے گا. بھائی بنو گے نہیں بنو گے انشاءاللہ؟ ہاتھ اٹھا کے کہو گے جی بنیں گے انشاءاللہ. اچھا یہ بتاؤ اس مجمع میں آج کے بعد کون ایسا کہ جو یوں آتا کرتا کہ مفتی صاحب انشاءاللہ آج سے ایک تو داڑھی رکھیں گے؟ ہے کوئی ایسا جو وعدہ کرتا کہ انشاءاللہ داڑھی رکھیں گے اپنے نبی کے مطابق؟ وقت بالکل قریب ہے, زیادہ ٹائم دنیا پہ نہیں ہے. خدا کی قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں زیادہ وقت نہیں ہے. اپنے نبی کی شکل بناؤ, اپنے سر پر ٹوپیاں سجاؤ, اپنے چہرے پر داڑیاں سجاؤ, اور پھر دیکھنا رب کی قسم تمہارا ایک اور ان کے 20 ہو, وہ دوڑیں گے کتے کی طرح. مگر تم بنو تو صحیح مسلمان تو بنو. وہ زندہ نہیں ہوتے, زندے تم ہو. زندے مسلمان زندہ ہوتا ہے, مومن زندہ ہوتا ہے, وہ زندے نہیں ہے. مسلمان ایک اور وہ ڈر رہے, کیمرہ ڈر تم رہے. مسلمان ایک اور وہ 25 برابر ہے. تجربہ بھی ہے اور تاریخ بھی ہے. اٹھا کے دیکھ لو آپ. رب کی قسم رومن امپائر کو عمر بن الخطاب کے ساتھیوں نے تاریخ پڑھ کے دیکھ لینا, قرآن کی سورہ احزاب کی تفسیر. رومن امپائر جو دنیا کی سب سے بڑی طاقت تھی, پوچھ رہے ان علماء سے, رومن امپائر کو صحابہ نے کیسے توڑا؟ ادھر سے تھے 65, ادھر سے تھے لاکھوں لوگ. بعض لوگوں نے لکھا 3 لاکھ سے, بعض لوگوں نے لکھا 2 لاکھ سے. اور ادھر کتنے تھے؟ ادھر جب وہ پوچھا گیا کہ جو رومن امپائر کے ایسی تیاریاں ہیں, حضرت عمر بن الخطاب سے کہا گیا کہ بھئی تیاری کے لیے جانا ہے. انہوں نے کہا جی 10 لوگ دے دیں. لے سمجھ رہے گا تم تو جہاں کالے کپڑے جو ہے خاکی وردی والے 4 دے گے, کوئی بیت الخلا میں ملے گا, کوئی کھٹی میں ملے گا, کوئی غسل خانے میں ملے گا, کیونکہ اندر جان نہیں ہے, طاقت ہی نہیں ہے اندر. کیوں؟ تم نے تو بھائیا وہ حفصمتی کی چادر 500 روپے وہ پی رکھے نا, ان سے تو دل مردہ ہی ہوگا. ان سے تو دل مردہ ہی ہوگا جو 500 روپے سمجھو کو لوٹ کے جو ہے مزہ کر رکھا. حرام مال سے انسان میں طاقت نہیں آتی, حلال مال سے آتی ہے. اور رب کی قسم کر 10 کہہ رہے یار عمر کیا مذاق کر رہے, کہ جی اور کیا کرنا, 20 دے دو. اس نے کہا یار 20 تو کم ہے. انہوں نے کہا جی 30 دے دو. 30 لوگ چلے جائیں کی طرح لاکھوں کے سامنے 30 دے دو. انہوں نے کہا بھائی 30 نہیں, ایک کام کر لے عمر, ایسا کام نہ کرے, خدا نے خاص طور بڑا معاملہ ہے, کم سے کم 60 آدمی لے کے جا. اچھا چلو جی آپ کہہ رہے تو 60 دے دو. ان 60 میں بھی حضرت عمر بن الخطاب نے کہا بھائی 30 تو تم پیچھے رہو, ہم آگے جا رہے 30. یہ 30 آگے گئے تو پتا چلا کہ دشمن کی فوج بالکل قریب ہے. اب پوری لیس سے, اونٹوں سے, گھوڑوں سے, ہتھیاروں سے. کہا بھئی ادھر سے تو بالکل تیار ہیں, واپس جائیں گے, دیر لگے گی, اور آگے کو بڑھیں گے, ان کو آگے بڑھنے نہیں دینا.
कहा नारा तकबीर अल्लाह अकबर, यहीं से मोर्चा संभालो, सुभान अल्लाह। और रब की कसम तारीख उठा के देखो, हजरत सलमा इब्न अकवा, हजरत अब्दुल्ला, हजरत उमर इब्न खत्ताब और कई एक साहबी ऐसे जज्बा थे, सुभान अल्लाह, वहीं से ओली है अल्लाह। जब इनको पिछले को पता चला कि इन्होंने तो घेर लिया, ये 30 भी आ गए, कितने हो गए? 60 लोग, लाखों लोगों में घुस गए। जब घमासान की लड़ाई शुरू हो गई और खबर पहुंचते पहुंचते, टेलीफोन तो थे नहीं, किसी तरह कोई घुड़सवार गया, उसने कहा तुम्हारे साथी तो वह लाखों के रोमन अंपायर से टकरा गए, जाके तो देखो। हाय 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 हाय, वहां का जो कमांडर था वो सर पकड़ के बैठ गया और यूं कहेगा उमर ये क्या किया तूने, मैंने तो तुझे मना किया था इस तरह टकराने से, बहुत गलत किया तूने, मेरे साथी को शहीद करवा दिया। भाभी वहां से फौज इस्लाम की आगे देखा तो मैदान खाली था, लेकिन इधर गए होंगे, मर गए होंगे, कहा ये भी बड़े परेशान, वैसे बोलते हैं हिंदी में चिंतित, बड़े मुतफक्किर। जाके देखा तो तलाशें बिछी पड़ी है, लाशों के ढेर हैं, सर पकड़ के बैठ गए कि अब कोई नहीं बचा होगा। लेकिन लाखों लोगों को कुत्तों की तरह तोड़ा दिया 30 लोगों ने, 30 लोगों ने। जब वापस आए, खुदा की कसम तारीख है, ये तुम्हारे बड़ों की सुनहरी तारीख, जब वापस आए तो पता कितने लोग शहीद हुए थे? उनके तो तकरीबन सैकड़ों नहीं हजारों लोग उनके शहीद हो गए, कत्ल कर दिए गए, और बाकी लोग भाग गए, छोड़ के भाग गए हजारों में, और इनके सिर्फ 7 या 8 लोग शहीद हो गए। कितने? इतनी घमासान की लड़ाई में जब वापस आए तो कमांडर ने कहा उमर मैं तो सोच रहा था आज तूने मरवा दिया, मगर वाह तूने कमाल कर दिया। हम लोग कमियत और क्वांटिटी पर नहीं लड़ा करते, हम लोग तो अपने सीने के बलबूते लड़ते हैं, ईमान के बलबूते लड़ते हैं, मगर ईमान पैदा करो। तुम्हारे लिए ऐलान है वअंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, तुम्हारा लेन देन साहबा का हो, तुम्हारा समाज साहबा का हो, नौजवान बच्चों तुम्हारी बहनें और तुम साहबा के बच्चों की तरह बनो। रब की कसम फिर देखना समाज में तुम्हें कोई बाल बेका करने वाला पैदा ही नहीं हुआ। करेंगे नहीं करेंगे इंशाअल्लाह? हाथ उठा के कहो कि कोशिश करेंगे, नौजवान बच्चे अपने घर वालों को कहें और जिम्मेदार कहें कि इंशाअल्लाह बगैर जहेज के शादी करेंगे। इंशाअल्लाह करोगे भाई? इंशाअल्लाह तो सारा मजमा कह रहा, मगर हो जाए अल्लाह करे। इंशाअल्लाह तो हमारी कौम ने ऐसी सीख ली, गलत बात पे भी इंशाअल्लाह कहनी और झूठ पे भी इंशाअल्लाह कहनी। इंशाअल्लाह पुख्ता वाली कहो भाई, करेंगे नहीं करेंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि हमारा मामला भाई यहाँ का नहीं है। ये तो मैं आपको अपनी जबान में समझा रहा हूँ। सच पूछो तो ये दुनिया खुदा की कसम गरीब की भी गुजर जाएगी, अमीर की भी गुजर जाएगी। ये हमारा मामला आखिरत में हमारी मग़फ़िरत का है, हमारे अल्लाह की रजा का है, हमारे नबी की मुलाकात का है। कल ऐसा ना हो कि रब मिलने से इनकार कर दे और नबी हौज़ कौसर फैलाने से मना कर दे, हमारा तो सारा मामला खराब हो जाएगा। इसलिए कहा ना लनकूनन्न मिनल खासिरीन, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। अल्लाह से दुआएं इसलिए नबी ने बताई हम लोग करते हैं, तो इसलिए आपसे भी मेरी अपील है कि गुनाहों के काम से, खिलाफ शरअ काम से बचेंगे इंशाअल्लाह। बचेंगे नहीं बचेंगे भाई? वक्त आ गया। अब मैं दुआ से पहले आपको सिर्फ यही वादा करा रहा हूं कि इंशाअल्लाह आज के बाद आधा घंटा जलसा और चलेगा, 3 बजे इंशाअल्लाह 3 बजे दुआ हो जाएगी। तो आज से अहद करो कि ये जो है कंबल और चादर और 500 रुपए वाली टीम है, इससे भी जरा बचेंगे इंशाअल्लाह भाई। बचेंगे भाई? हाँ, इसके नतीजे बड़े खराब हैं। फिर लोग क्या करते हैं, लेने देने में बात खराब होती है। मैंने देखी है बात जगह तो बारात बुलवा ली और बुश के कोठे में, बुश वाला कोठा तैयार पहले ही रखे, उसे साफ सूफ करके बुश लगा के कोने में, और जैसे आया और दूल्हा बेचारा रे अल्लाह के बंदो, वो बेचारा क्रीम व्रीम लगा के आया, उसे बुश के कोठे में बंद कर दिया गर्मी में। अब वो तो कहेगा उसे जो मांगोगे देंगे, नाजायज है, बिल्कुल हराम है। फिर उस पर पैसे तय करते हैं। हाँ भाई कितने? क्या लगा 4 लाख। अरे भाई उसने गलती कर दी, अगर उसने मोटरसाइकिल गलती उसने करी, गलती शुरू से तुम करते आ रहे हो, उसने भी ये गलती कर दी, गलती के ऊपर गलती, अब उसकी सजा उसको करी, लगे उसके 10,000, वो तो कह रहे 50,000 धरिया। जब जगह छोड़ेगा पुलिस भी कुछ नहीं करती, क्योंकि गांव के सामने क्या करे, हो रहा नहीं हो रहा ऐसा समाज में भाई, हो रहा नहीं हो रहा। और हाजी साहब तो चुप बैठे, अमीर साहब क्योंकि हाजी साहब की लड़की, हाजी साहब तो चुप है।